السلام علیکم۔ سشما سوراج نے آج ابھی ایک بڑی شارٹ جو پریس سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر بات چیت کے عمل کی بحالی کا اعلان کیا۔ بحالی کا اعلان تو ہے لیکن بہت طویل عرصے سے پاکستان جو چیز چاہتا تھا اس سے ہٹ کے کچھ ہوا ہے۔ کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس جنرل پرویز مشرف کے وقت شروع کیا گیا تھا اور اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ مل کر انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کافی پیش رفت کی گئی تھی، جس میں سر کریک ہو، سیاچین ہو، ولر براج ہو، اکنامک ریلیشن ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، اور کور ایشو جسے ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل ایشو ہے پاکستان کے لیے اور اس ریجنل سٹیبلٹی کے لیے جموں اینڈ کشمیر کا ایشو، وہ تمام اس کے اندر ہم نے ایک خاص لیول تک پیش رفت کی تھی۔ بہت سے سی بی ایمز لیے گئے، بس سروس ہوئی، واگا بارڈر سے ٹریڈ شروع ہوئی، دوسرے معاملات شروع ہوئے۔ اس کے بعد بات چیت کا عمل ٹوٹتا رہا، کبھی جڑتا رہا، پھر ٹوٹتا رہا، پھر ریزمپشن ہوئی۔ آج جو سشما نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ نئے سرے سے کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ ہوگا۔ بات چیت تو شروع ہو رہی ہے، ویلکم کرتا ہوں میں بھی اور پاکستان بھی کرے گا، پاکستان چاہتا یہی تھا، لیکن وہ جو گینز تھے پچھلے کئی سالوں کے وہ گینز اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ نکات تو اس میں لیے گئے ہیں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر کمپوزٹ ڈائیلاگ کی وہ پرانی بنیاد جو ہے وہ آج قائم نہیں ہوگی، جس کے اوپر بہت سارے ایشوز کے اوپر انڈیا نے کنسیڈ کیا تھا، بہت سارے ایشوز کے اوپر پاکستان نے کنسیڈ کیا تھا۔ پاکستان 2 قدم آگے بڑھا تھا تبھی انڈیا 1 قدم اس نے بھی گنجائش پاکستان کے لیے پیدا کی تھی، وہ ساری چیزیں گنوا دی ہم نے۔ ہم نئے سرے سے فورن سیکرٹریز بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ اگین یہ مثبت ہے کہ بات چیت ہوگی، اس علاقے کا، اس خطے کا جو ایک تناؤ والی کیفیت ہے اس میں کمی آئے گی، لیکن ایک اور ذکر جس کا ہونا چاہیے تھا شاید آج وہ ہمیں نظر نہیں آیا، وہ ہے کرکٹ۔ کرکٹ کے اوپر کبھی کہا جاتا تھا کہ کرکٹ کسی اور جگہ کھیل لیتے ہیں، پھر ایسے لگتا تھا کہ پاکستان تو بالکل ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ اگر انڈیا سے کرکٹ نہ ہوئی تو آج پاکستان کی کرکٹ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان میں سری لنکن ٹیم کے اوپر بس اٹیک کے بعد سے کرکٹ نہیں ہوئی ہے، اور اسی عرصے میں پاکستان کے وہ جو کپتان ہیں مصباح الحق، وہ بیسٹ پرفارمنگ کیپٹن پاکستان کے بنے، پاکستان سے باہر کھیل کر۔ پاکستان کے اندر ایز کیپٹن مصباح نے کرکٹ نہیں کھیلی ہے، تو پاکستان میں کرکٹ اس سے ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے کرکٹ بورڈ کے کچھ آفیشلز جن کو نوکری شاید اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ انڈیا سے پاکستان کی کرکٹ بحالی کروائیں گے، اس کے علاوہ ان کی نوکری کا اور وہاں مقصد کوئی نہیں تھا۔ آج مجھے کچھ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ چیز وہ تھی جو پاپولر چیز تھی، جو بارڈر کے دونوں طرف رہنے والے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انڈیا والے بھی ہوں یا پاکستان والے بھی ہوں۔ جب پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہم سب انجوائے کرتے ہیں، جیت اور ہار کی خواہش اپنی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان جیتے، انڈیا والے چاہتے ہیں وہ جیتے، لیکن کرکٹ ہوگی تو کوئی جیتے گا تو کوئی ہارے گا۔ یہاں سیاست زیادہ نظر آتی ہے، پالیٹکس زیادہ ہے، کیونکہ ہارٹ آف ایشیا میں آنا انڈیا کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ اس کانفرنس کو بائی لیٹرل ریلیشن کی یا بائی لیٹرل وزٹ کی شکل ہم نہیں دے سکتے۔ 21-22 ممالک تھے، انہوں نے وزٹ کیا، افغانستان کا ایشو فوکس تھا۔ انڈیا نہ آتا تو انڈیا اس سے آؤٹ ہو جاتا، پاکستان شاید زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے، لیکن انڈیا کو آنا تھا کیونکہ انڈیا افغانستان کے معاملے میں خود کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر کلیم کرتا ہے۔ تو یہ وہ لنکس ہیں جن کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنے جو مہمان ہیں ان سے یہی سوال لے کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ ایک میری آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مہمان اس سے بہت زیادہ ڈیفر کریں۔ شہری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، پاکستان کی سفیر بھی رہی اور شاید ان معاملات پہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اور بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان بھی کر سکتی ہیں۔ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ہمیں شارٹلی جوائن کر لیں گے۔ شہری بی بی آپ فرمائیے گا، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو ابھی کہا کہ ہندوستان اس وقت ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ایک عالمی سطح کی کانفرنس ہے اور اس کا کور مسئلہ، کور ایشو افغانستان کا مستقبل ہے اور اس کا استحکام ہے، اور اس کی جو اس وقت وہاں کرائسس ہوئی ہے اس کو کسی طرح سمیٹنا، تو اور بھی ظاہر ہے اس میں ڈسکشنز ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک کور ایشو تھا۔ تو دیکھیے، پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ عالمی سطح کی کانفرنس میں ضرور آئیں۔ ہندوستان اپنی گلوبل شناخت یا آئیڈینٹی کو بہت سیریسلی لیتا ہے اور اس پر کام بھی بہت کرتا ہے، تو یہ ان کا ایک اپنا پروجیکشن آف سافٹ پاور ہوتا ہے۔ یہ اس لیے یہاں آئی ہیں، پھر اس کو انہوں نے اس طرح میسیجنگ بھی فریم کی ہے پاکستان کے جو تعلقات کے حوالے سے اور ریزمپشن آف ڈائیلاگ کے حوالے سے، کہ ان کی طرف سے ایک بہت مثبت میسیج بھی چلا جائے، ان پر دباؤ بھی ہٹ جائے، جو عالمی دنیا تھوڑا بہت زیادہ تر امریکہ ہی ڈالتی ہے کہ پاکستان سے آپ اپنا لب و لہجہ بہتر کریں، کوئی نہ کوئی ایسی پازیٹیو بات کریں۔ تو یہ ایک چیز ہوئی ہے، لیکن
resumption of composite dialogue ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. اسے ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں مستقبل کبھی مذاکرات کے علاوہ صرف جنگ ہی ہوتی ہے, تو مستقبل جنگوں کا نہیں ہونا چاہیے اس خطے میں, یا کانفلکٹ کا نہیں, یا بدامنی کا نہیں. اور اس وقت ہندوستان میں بہت ایک تعصب کی لہر پھیلی ہوئی ہے, ریلیجس تعصب کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. شیو سینا اور RSS جیسے گروپس کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے وہاں کی حکمران پارٹی سے. شہری بی بی, لیکن ہمیں یہ جو بات چیت کا عمل ہے اس کو اچھے سے آپ سے میں چاہوں گا اس کو اور دوبارہ وضاحت کریں, کیونکہ یہ ریزمپشن آف کمپوزٹ ڈائیلاگ نہیں ہے, یہ ہے کمپریہنسو ڈائیلاگ پروسیس, جس میں سشما بی بی کہتی ہیں کہ وہ نکات نو اٹس ناٹ دی سیم تھنگ, کیونکہ کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس میں جو چیزیں ایگری کی گئی تھیں وہ اس میں ہم لازمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایگری کریں. یہ نئے سرے سے بات چیت شروع ہوگی اور ٹرمز آف ریفرنس اس کے فورن سیکرٹریز طے کریں گے. صرف ہم نے وہ بنیادی نکات رکھے ہیں کہ یہ نکات ہم ڈسکس کر رہے تھے, ان کو کنٹینیو کریں گے, لیکن وہ پرانے والے گیمز اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا, میری اطلاع میں شاید اس وقت فاسٹ چینجنگ نیوز یہ ہے کہ وہی سبجیکٹس ہوں گے جو کمپوزٹ ڈائیلاگ میں ہوتے تھے, اور یہ طے شدہ بات اس ڈائیلاگ کا سیم سبجیکٹس لیکن ہم نئے سرے سے بات چیت کریں. جی, نئے سرے سے. تو یہ تو افسوس ہے کہ 0 میٹر ہو گیا اور ہم اس پورے پہیے کو پھر سے ایجاد کریں گے, تو یہ تو ایک we are going to reinvent the wheel. That's true. That's the problem. یہ جو پچھلے کئی سال ہم نے لگائے تھے وہ سارے گینز ہم نے گوا دیے. یہ پاکستان ہندوستان کا مستقل پرابلم رہا ہے ندیم صاحب, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دفعہ یہ ہوتا ہے. اور یہ نام چینج ہندوستان نے کمپوزٹ ڈائیلاگ کا نام رکھا تھا, پاکستان نے نہیں رکھا تھا. اور ابھی پچھلے 2 سال سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ والا ڈائیلاگ نہیں ریزیوم کرنا. تو پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا تھا کہ آپ جو بھی مذاکرات کا نام لے لیں, اب ہے تو وہی چیز, اب وہ 0 میٹر پہ ہو گیا ہے. یہ ایک افسوسناک عمل ہے میں سمجھتی ہوں, کیونکہ بہت سی باتیں طے ہو چکی تھیں. کسی کے ٹیز کراس کرنے تھے, کسی کے آئیز کراس کرنے تھے. جیسے سیاچین کے ساتھ ایک ری ڈپلائمنٹ کی بات ہوئی تھی 1989 میں, وہ ہوتے ہوتے اب بالکل آف دا چارٹ ہو گیا, یعنی کہ وہ اب اعتماد سازی کے بھی عمل میں ڈسکس نہیں ہوتا. اسد عمر صاحب بھی ساتھ شامل ہے, تو ان سے بھی پوچھ لیں. اسد عمر صاحب, یہاں بات چیت کے عمل کی بحالی کا اعلان تو کیا گیا ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس جو ٹوٹ گیا تھا اس کو بحال کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے سرے سے شروعات کر رہے ہیں, ایک کمپریہنسو جامعہ مذاکراتی عمل ہوگا, لیکن وہ پرانے والا جو مربوط اس کو ڈائیلاگ پروسیس کا کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس کا نام دیا گیا تھا, اس کے نکات صرف اس میں شامل کر لیتے ہیں. فورن سیکرٹریز پھر بیٹھیں گے, پھر ڈسکس کریں گے. تو اسد عمر صاحب, یہ ہم ہر چند سال کے بعد ABC سے شروع کرتے ہیں, اور جب تک بات کسی نتیجے پر پہنچتی ہے ہماری پھر لڑائی ہو جاتی ہے. یہ 10 سالوں کی سٹوری یہی ہے ہماری. معذرت کے ساتھ ہم نہیں کرتے, ہم دونوں ممالک ذمہ دار ہیں. نہیں, میں تو بات ہے آپ کی یہ آرگومنٹ مانتے نہیں کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں, پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز اٹھا دیں جو اس وقت 98% پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی سگنیفیکنٹ آپس میں فرق نہیں ہے فورن پالیسی پوزیشن انڈیا کے ساتھ کیا ہونی چاہیے. یہ بات صحیح ہے. ہماری الیکشن کیمپین میں آپ مجھے کوئی ایک تقریر سنا دیں کہ جس کے اندر انڈیا کے ڈائیلاگ کے اوپر کوئی ووٹ مانگ رہا ہو یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہو. نواز شریف صاحب کا تو الیکشن ایجنڈا مینیفیسٹوز میں سے ایک ایشو تھا, انڈیا سے نارملائزیشن, اور پیپلز پارٹی اس کی ٹارچ بیرر رہی ہے. پیپلز پارٹی اس کی رہی ہے, اور PTI سب سے بڑی مخالف ہونے کے باوجود اس کے اوپر کبھی ہم نے پولیٹیکل ایشو نہیں بنایا. تو یہاں تو یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, وہاں پہ الیکشن کیمپین کے یہ سینٹرل ایشوز میں سے یہ تھا. مودی صاحب ہر الیکشن کے اندر, ہر سپیچ کے اندر, کیونکہ نواز شریف صاحب آلریڈی وزیر اعظم الیکٹ ہو چکے تھے, تو وہ نام لے کے نواز شریف کا بات کرتے تھے اور تھریٹن کرتے تھے. تو کیونکہ انڈیا کی پالیٹکس کے اندر BJP ورسز کانگریس پالیٹکس کے اندر اس وقت یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا طرز عمل رکھنا ہے, اور جنرلی اقلیتوں کے ساتھ کیا طرز عمل رکھنا ہے, اور ہمسایوں کے ساتھ کیا رکھنا ہے, خصوصی طور پہ پاکستان کے ساتھ. تو وہاں کی پالیٹکس میں آپ جب گورنمنٹ بدلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چینج ہو جاتا ہے. صرف گورنمنٹ چینج نہیں, BJP کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ڈیوائیڈڈ ہوتا تھا اوپینین جب پچھلی دفعہ ڈائیلاگ ہو رہا تھا, اور وہ لاسٹ منٹ پہ آگرہ جو سیبوٹاج ہوا وہ BJP کے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے سیبوٹاج کیا. سشما بی بی بالکل یہی پلیئر تھی, لال کرشن اڈوانی, سشما سوراج, یہ سب لوگ جو تھے سینٹرل پلیئر یہی تھی. اچھا, میں آپ کو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ابھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کو سنواؤں گا بھی, لیکن دوبارہ دہرا دوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے, ساروں کے لیے,
کہ سشما سوراج بائیلیٹرل وزٹ پہ پاکستان نہیں آئی. ان کو جہاز سے اترتے ہوئے لوگوں نے سرپرائز کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان نے کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں کیا. وہ آئی تھیں ہارٹ آف ایشیا کے لیے, اور نہ آتی تو انڈیا جو تھا وہ اس پروسیس سے باہر ہو جاتا, اس لیے آنا ان کا مجبوری تھا, لازم تھا. لیکن بات چیت شروع ہوئی ہے, وہ ویلکم ہے. کہا کیا انہوں نے, سن لیجئے, سنوائیے گا. جو ڈائیلاگ کمپوزٹ ڈائیلاگ کے نام پہ چل رہا تھا, بعد میں ریزیومڈ ڈائیلاگ کے نام پر چلا. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نئے سرے سے اس کو کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ کہیں گے. اب ہم اس کو کمپریہنسو ڈائیلاگ کہیں گے. یہ وہ پرانے والے جو سارے راؤنڈ سے ان پہ پانی پھیر دیا. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پورا الیکشن لڑا جس میں ہم کانگریس کے خلاف اتنی دھواں دھار تقریریں کرتے رہے کہ یہ پاکستان کو اپیز کرنے کی سیاست کر رہا ہے, تو وہ اس کو تو ہم اون کر نہیں سکتے کہ اب وہیں سے شروع کریں گے جہاں انہوں نے چھوڑا تھا. تو سیاسی یہ ان کی ایک مشکل ہے. اٹل بہاری واجپئی تھی نا, بعد میں منموہن آئے. مین پروگریس تو ساری جتنا بھی گین تھا وہ واجپئی کے وقت ہوا تھا. ایکچولی جو ایکچوئل بریک تھروز ہوئے تھے وہ واجپئی کے وقت ہوئے تھے, اور یہ سوراج اور اڈوانی والا نے سبٹاج کر دیا. اسٹیبلشمنٹ سنا ہے ان کی ان لوگوں کے ساتھ تھی, واجپئی کے ساتھ نہیں تھی. وہ سبٹاج ہو گیا, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پولیٹیکلی تو مودی صاحب نے ابھی جو کیمپین کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ کرتے رہے پاکستان کی, اور ہم بتائیں گے کہ پاکستان کو ٹھیک کیسے کریں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اجیت ڈوال صاحب کی ہے. میں ابھی دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عامر سہیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عامر سہیل صاحب, آج لوگ کرکٹ بورڈ والے پاکستانی قوم کو گمراہ کر رہے تھے. کچھ آفیشلز ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کرکٹ بحال ہونے والی ہے, ہم سری لنکا جانے والے ہیں, سشما نے پاکستان آنا ہے, پرائم منسٹر سے ملنا ہے, اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آنی ہے, ٹھپا لگ جانا ہے. وہ ٹھپا لگا نظر نہیں آیا ابھی تک. دیکھیں, عجیب صورتحال ہے, اور جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے پہلے سے ہی اسٹیٹمنٹ دلوا دیا تھا کہ سری لنکا میں کرکٹ اگر ہوتی ہے تو پاکستان گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آئی تھنک انہوں نے ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی امبیرس کیا, اور دوسرا آپ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو امبیرس کرانے سے باز نہیں آتے. ایک فورن سیکرٹری انڈیا کی آ رہی ہے, اس کو آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ والا پروٹوکول دے کے اپنے پاس بٹھا رہے ہیں. کو خدا کا خوف کر لو یار, کو پاکستان کو اتنا تو نہ بیچ دو کہ ہر کوئی بندہ ذلیل ہی ہو جائے. عامر صاحب, لیکن پرائم منسٹر نے جب کلیئرنس کا لیٹر دیا, یہ آپ کا دکھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, لیکن پرائم منسٹر نے جب کرکٹ بورڈ کو لیٹر لکھا کہ آپ سری لنکا میں چلے جائیں, گو ہیڈ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اس سے پہلے عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے جو بورڈز بھی ہیں اور دفتر خارجہ بھی ہیں, ہم نان پیپر ایکسچینج کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اوکے ہے, پہلے آپ بیان دیں پھر ہم بیان دیں گے اور سیریز تھرو ہو جائے گی. تو یہ کیسا کا لیٹر تھا جو صرف ہم نے ون سائیڈڈ لکھ دیا, دوسری سائڈ کا پتہ ہی نہیں تھا؟ دیکھیں, یہ تو ایک پوری سٹوری ہے نا. جب آپ یہ انڈیا سیریز کی بات کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ نجم سیٹھی صاحب نے جب بگ تھری کی گود میں جا کے بیٹھ کے بغیر کسی ہوم ورک کے اور جا کے وہ بگ تھری کے ساتھ مل بھی گئے تھے, اور اس کے بعد پاکستان آ کے انہوں نے ہمیں بڑی باتیں سنائی تھی کہ جی پتہ نہیں کتنے بلین کا ہمیں فائدہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ تو ہوا نہیں ہے. اب میری بجائے آپ کو نجم سیٹھی کو بٹھا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ سو کالڈ انٹلیکچوئل بنتے ہو پاکستان کے, یہ کر کے کیا آئے ہو؟ اور اس کے بعد جب نئے چیئرمین آئے ہیں آئی سی سی کے, انہوں نے آ کے کہہ دیا انڈیا سے ہی آئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. انہوں نے کیا تیاری کی تھی اس وقت؟ امبیرس کرواتے ہیں یہ لوگ آپ کو. بہت شکریہ عامر سہیل صاحب. اسد صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ کا غصہ اور وہ دل جلے ہیں اس وقت, صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ پوری سیریز جس طریقے سے اپروچ کی جا رہی ہے, میں تو ڈے ون سے بول رہا ہوں, پاکستان اور انڈیا میں کرکٹ ہونی چاہیے, بڑی اچھی چیز ہے, اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, لگتا ایسے ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں سوچ کر بتاؤں گا. اگر ملنی بھی ہو سیریز تو اس طریقے سے تو نہیں ملے گی. ہر دفعہ آپ پہلے وہ گئے تھے وزٹ کے اوپر, اس کے اوپر کنٹروورسی کھڑی ہوگی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی بلایا نہیں تھا, یہ تو دورہ ہی پہلے ناک سے لکیریں نکالو پھر کرکٹ سیریز دیں گے. ہمارے بورڈ کے آفیشلز وہاں گئے, انہوں نے وہاں مظاہرہ کر کے بگا دیا, میٹنگ کینسل کر دی. اچھا, میں یہ اس کے اوپر چوائس آف وینیو کے اوپر بھی جو ہے وہ کلیریفیکیشن دینی چاہیے بورڈ آف اپنے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, کہ سنا ہے کہ اس کو نیوٹرل وینیو کہا جا رہا ہے. ہوم سیریز پاکستان کی نہیں کنسیڈر کیا جا رہا, کیونکہ جو ریونیوز پھر شیئر ہوتے ہیں اس کی بنیاد مختلف ہوتی ہے. نیوٹرل سیریز میں 50-50 ہوتی ہے, اگر ہوم سیریز 70% ہمیں ملتا ہے. تو اس کی بھی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ سری لنکا میں جو ہوگی اگر ہوئی تو بگ ایف ہے, بالکل بگ تھری کا بگ ایف ہے. شہری بی بی, اس پہ آپ بھی کچھ کہیں گے؟ کرکٹ پاکستان چاہتا تھا کرکٹ ہو, لیکن وہاں تو یہ حالات ہیں کہ ہمیں وہ رسوا کر رہے ہیں, پاکستانی کرکٹ بورڈ والے بھی اور انڈیا والے بھی. جی, افسوسناک بات ہے, اور یہ بار بار کہ ہمیں ہولڈ پہ رکھنا, میں سمجھتی ہوں وی ہیو ٹو موو آن.
جب وہ تیار ہوں گے ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے ایکول ٹرمز پہ، جو میچ تو ایکولی ہوتا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے، لٹرلی ایک ہموار فیلڈ ہوتا ہے، تو اس ہموار فیلڈ پہ میں سمجھتی ہوں ہم ضرور پہل کریں گے. لیکن ان ٹرمز پہ تو ظاہر ہے کچھ عجیب سی بات ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا اس پر بھی کوئی اناؤنسمنٹ ابھی بھی خاص نہیں ہوا. بٹ موونگ آن، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ، اور جو کرکٹ کی اس وقت ڈپلومیسی ہو رہی ہے، وہ ایک سمپٹم ہے، یہ ایک حصہ ہے جو ہمارے تعلقات میں روش پکڑ لی ہے نیگیٹیوٹی کی، اس کا حصہ ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں ایک اسٹریٹجک تکبر سا آ گیا ہے. دیر از اے اسٹریٹجک ایروگنس اباؤٹ پاکستان کہ ہم اس لیول پر ڈیل کریں گے اور اس طرح بات کریں گے. اور نیچرلی پھر ایک فطری بات ہے کہ پاکستانی جو خوددار ہیں اور ایک ہندوستان کے ساتھ ایک تاریخ بھی ہے اس طرح کے تنازعات کی، تو یہ تو پھر بنتا ہے کہ پھر سوال یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کیوں اس حقارت سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور پھر صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی وہ عامر سہیل پاکستان کے فارمر کیپٹن ہیں، ان کا رد عمل دیکھ کے آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ انہیں کتنا دکھ ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ٹریٹ کیا. میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد اس پہ کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. یاسین ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یاسین ملک صاحب، پاکستان اور انڈیا نے دوبارہ سے بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سشما سوراج کہتی ہیں کہ یہ ایک نیا عمل ہوگا جسے کمپریہنسو ڈائیلاگ پروسیس کا انہوں نے نام دیا ہے. یہ پرانے والا کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس نہیں ہے، اس میں کشمیری ایک سٹیک ہولڈر سے ہم ہر بات چیت میں آپ سے مشورہ کرتے تھے. اب آپ کیا تجویز کریں گے کہ اب جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہم کیسے ساتھ لے کر چلیں جموں اور کشمیر سے یاسین ملک صاحب کو، میر وائز کو، باقی تمام مجاہدین کو؟ یاسین ملک صاحب جی، پہلے بات تو یہ ہے کہ کیا ہندوستان مسئلہ کشمیر پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو اس وقت حکومت ہے ہندوستان میں، آپ ان کا پبلک ڈسکورس دیکھ لیجئے، آپ ان کا پبلک سٹینڈ دیکھ لیجئے. ان کا واضح ایک پبلک موقف ہے کہ ہمیں کشمیر کے سلسلے میں کسی چیز پہ بات نہیں کرنی ہے. اگر بات کرنی ہے وہ آزاد کشمیر پہ بات کرنی ہے. وہ کشمیریوں کو سٹیک ہولڈر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائے کہ پھر جو بات چیت ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کر رہے ہیں تو وہ کس سمت میں جائے گی؟ تو کیا اس میں کوئی سنجیدگی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ یاسین ملک صاحب، یہ بات کہنا تو بہت مشکل ہے کہ ان کی سنجیدگی کتنی ہے، لیکن جو بات چیت کا عمل دوبارہ ہم شروع کریں گے اس میں جموں اینڈ کشمیر بھی ڈسکس کریں گے. تو حریت جو ہے ماضی میں ایک حصہ تھی کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس میں. آپ لوگ پاکستان بھی آتے تھے، پاکستانی لیڈران سے بھی ملتے تھے، پاکستان وہاں جاتا تھا تو وہ بھی آپ سے ملتا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو مرکزی وہ کردار ملے گا بھارت کی جانب سے، یا پاکستان اس معاملے میں آپ کی مدد کر پائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ بالکل ہندوستان سنجیدہ نہیں ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنے میں یا اس کو حل کرنے میں. وہ ان کا واضح پبلک موقف ہے. اب یہ جو بات چیت چل رہی ہے، اس بات چیت میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک سچویشن کو کنٹین کرنے کے لیے ان کو بات چیت کے لیے مجبور کیا ہے. یہ بات چیت چلے گی جس طرح پہلے بھی بات چیت 47 سے چلی آ رہی ہے، یہ بات چیت بھی اسی طرح چلے گی. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہو گے کہ اس میں مسئلہ کشمیر پہ کسی قسم کی پیش رفت ہوگی تو مجھے وہ توقعات نہیں ہے، کیونکہ اس تنظیم کا ایک واضح موقف ہے. اور کشمیر میں جس طریقے سے یہاں پر اس وقت پوری قوم کو دہشت زدہ بنایا گیا ہے، یہاں کے نوجوانوں کو جیلوں کی زینت بنایا گیا ہے، یہاں پر جموں کے جو مسلمان ہیں وہ دہشت میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بڑے ایشو بنا کر ان پہ کنفرنٹریشن کی جا رہی ہیں، اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے دلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سنجیدہ ہے یا اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی سنجیدہ ہے. اچھا یاسین ملک صاحب، آپ رکیے گا. ساتھ ہی شہری رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی رائے دیں. شہری بی بی، آپ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں، اس بات چیت کے عمل کی بحالی یا سشما کے پاکستان آنے میں اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو میٹنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس میں امریکہ اور برطانیہ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اب بات چیت میں اگر ہم جموں اینڈ کشمیر ڈسکس کریں گے تو حریت کو کیسے اس کا حصہ دار بنائیں گے؟ آپ کیا چیز کرتی ہیں؟
دیکھیے اس میں جو پرانی ہماری اس میں قراردادیں ہیں جو اقوام متحدہ سے منسلک ہیں اور ان کی ایک سٹرکچر میں سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں تو کشمیر کا فریق ہونا کشمیر کے بارے میں ہے۔ اب یہ مسئلہ بنتا ہے اور یہ بات 50 سال سے یہ ڈسکشن ہو رہا ہے، اور اب جتنی بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے اس میں یہ طے ہونا چاہیے کہ کشمیر کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو کشمیر کی سیاسی قوت کو جو محروم ہے ان کو ضرور ایک فریق بنانا چاہیے، چاہے وہ ایک کسی نیا سٹرکچر بنائے کہ ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ ہو یا کنسلٹیشن ہو اور بلڈ اپ ہو، اور ایک سٹیج آئے جس میں کشمیری لوگ اور اپنی پارٹیز جو ہیں، جیسے حریت کی بات ہو رہی ہے خاص طور سے، وہ ایک اپنی آواز اس میں ملا سکیں، اپنے مطالبات کو سٹیٹ کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہندوستان اور پاکستان اکیلے ہی فیصلہ کر لیں۔ لیکن آپ کو اگر یاد ہے کہ پرانی قرارداد جو ہے، جو ایگزسٹنگ قرارداد ہے، اس میں the whole issue is کشمیری عوام کی جو بھی وشز ہیں، پولیٹیکل وشز، اس کی متعین کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو اس میں کشمیری عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی تیسری قوت، جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی، کہ وہ اس سے انحراف کریں گے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اسد عمر صاحب، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ یہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ ہو، حریت کانفرنس ہو، یا دیگر وہاں کشمیری کی تنظیمیں جو ہیں آزادی کی جدوجہد میں مصروف، ان کے بغیر تو مسئلے کا حل پاکستان انڈیا بیٹھ کے میز پہ طے کر لیں تو ان سے پوچھے ہی نا، یہ تو نہیں کام ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فارن سیکرٹری لیول ٹاکس انڈیا نے اس لیے کینسل کر دی تھیں کہ وہ ہمارے سفیر صاحب نے وہاں پہ زحمت کی کہ ہم بات چیت کر لیں کشمیری لیڈران سے، انہوں نے ٹاکس ہی کینسل کر دیں۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں اور کشمیریوں سے بات کرے بغیر کرانا چاہتے ہیں، مزہ کا خیز سٹینس ہے نا۔ بالکل، اگر صرف اس طریقے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہوتا تو ہندوستان بہت پہلے اثر، وہ تو بندوقیں لے کے چڑھے ہوئے وہاں پہ، 17,000 انہوں نے شہید کر دیے ہیں۔ مجھے 10 سال پہلے سری نگر جانے کا موقع ملا تھا، تو ہر 100 فٹ کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے آرمڈ ان کے فوجی، ہر کچھ میل کے بعد نظر آتا تھا کہ پوری ایک بس روکی ہوئی ہے، سارے نوجوانوں کو اتار کے ان کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ 2 دن ہم وہاں پہ تھے، 14 سال کا ایک 15 سال کے بچے کو مار دیا۔ تو اگر یہ ظلم سے، پریشر سے، اگنور کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا، کیونکہ تو 70 سال پہلے نہیں تو 20 سال پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا۔ ہندوستان کا اس وقت مسئلہ جو ہوا ہے جی، جو شری رحمان نے بالکل صحیح کہا، وہ اسٹریٹجک ایروگنس کا لفظ استعمال کری تھی، ان کے دماغ میں وہ بس امریکہ کے بعد نیکسٹ پاور بن چکے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ غریب ترین لوگ اگر بائی نمبر کاؤنٹ کیے جائیں تو وہ اس وقت ہندوستان میں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ لیکن وہ مینٹلی جو ہے ان کی لیڈرشپ اپنے آپ کو دنیا کی ایک ڈیولپڈ کنٹری سمجھنے لگ گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک امپیریل پاور کا رول ہوتا ہے، چاہے وہ ان کی ریاست کے اندر رہنے والے شہری ہوں یا ان کے ہمسائے ہوں، وہ را بروٹ پاور سے وہ اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ریالٹی سے ملتا جلتا نہیں۔ ہاں، ہندوستان کی معیشت ہم سے تیز گرو کر رہی ہے پچھلے 10-15 سال سے، لیکن آزادی کے بعد پہلے 50 سال پاکستان کی معیشت ان سے زیادہ گرو کی۔ تو اگر ہندوستانی تھوڑے ریئلسٹک لیول پہ آ جائیں، انڈین اکانومی کو ہندو گروتھ ریٹ سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ وہ جس رفتار سے ترقی کر رہا تھا۔ یاسین ملک صاحب، ایک چیز فرمائیے گا کہ انڈیا میں یہ RSS کا جو انفلوئنس ہے مودی حکومت کے اوپر، وہ اس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اسمبلی کے ایک رکن کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ اس نے گائے کے گوشت سے کچھ دوستوں کی تواضع کی۔ ایک شخص کو اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس کے فریج کے اندر گوشت تھا جو بعد میں پتہ چلا گائے کا بھی نہیں تھا۔ تو مسلمان کی حیثیت وہاں پر وہ گائے سے بہت کم ہو گئی ہے۔ دیکھیے، 2 دن پہلے یہاں پر راجوری میں 3 گاڑیوں کو جلایا گیا، اس بنیاد پہ جلایا گیا کہ وہ مسلمانوں کی ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو جموں میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ دہشت میں رہتے ہیں، خوف اور ماحول کے میں رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں جو لبرل ہندو ہیں، جن کو حکومت ہندوستان نے بہت بڑے بڑے ایوارڈ دیے ہیں، پدم شری کے ایوارڈ، انہوں نے وہ واپس کیے ہیں۔ انٹالرنس ہے ہمارے ملک کے اندر، انٹالرنس کے اوپر ہندوستان کا جو صدر ہے اس نے بھی بولا ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی اس وقت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو
ایوارڈ ملے ہیں وہ ایوارڈ واپس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں انٹالرنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ولگرٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں کو جو ہے سڑکوں پہ قتل کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، چونکہ پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ ایک پارٹی کا ایک واضح موقف ہے، جب تک اس پارٹی کو اپنے موقف کو بدلتی نہیں ہے، اپنے جو اس کی رائے ہے اور جو سوچ میں بدلاؤ پیدا نہیں ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سنجیدہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں جس میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ یاسین ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ جنرل معین حیدر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جنرل صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف ہمیں انٹالرنس کا وہ لیول نظر آتا ہے کہ وہ اپنے وہ ستارے جن کو وہ پوجتے تھے، عامر خان ہو، شاہ رخ خان ہو، ان کے ایک بیان کے اوپر وہ اس طرح ان کے پیچھے پڑے کہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، پاکستان چلے جاؤ۔ جموں اینڈ کشمیر اور یہ گائے کے گوشت والے ایشو کے اوپر وہاں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کرکٹ کھیلنے کے لیے جو ہم سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں وہ سنجیدگی سے مذاکرات کریں گے ہم سے؟ نہیں، مذاکرات تو ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ مذاکرات تو ہوں گے، اور میرے خیال سے مودی صاحب جنہوں نے بہت اگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا تھا پاکستان کے خلاف اور بے انتہا پریشر بلڈ اپ کیا تھا ہماری لائن آف کنٹرول کے اوپر، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا فورم نہیں تھا جہاں انہوں نے ہمارے جو ہے ہم کو ہمارے خلاف نہ انہوں نے بات چیت کی ہو، لیکن پاکستان نے بھی پھر اپنا جو ہے موقف ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا، امریکہ کو پیش کیا، ثبوت دیے، فائلیں دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے وہ جو بی جے پی کے ان کے جو شیو سینا کے لوگ ہیں جو کہ بہت ذاتیاں کر رہے تھے اور بہت حد سے تجاوز کر رہے تھے، اس کو ہندوستانی پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ کوئی کنڈمنیشن ان کے لیڈرز کی طرف سے نہیں آ رہی تھی۔ یعنی ہمارے پاس بھی بہت سے شدت پسند لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، دنیا کے لیے اچھا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو کنٹرول بھی نہیں لا رہے تھے، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے۔ شاید وہ کوئی اپنے ڈومیسٹک فائدے بہار کے الیکشنز کے یا کچھ ایسے حاصل کرنے چاہتے تھے، تو وہ ان کو سبق مل گیا ہے کہ اس سے کچھ ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ ان کی بڑی جگہ سائی ہوئی۔ جو خوشی قصوری صاحب کتاب میں کالا منہ کر کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم دنیا دیکھ رہی تھی، ہندوستان کا چہرہ سامنے آ گیا، تو ان کو پھر اس پر سوچنا پڑا۔ اور جس طرح یہ کہہ رہے تھے یاسین ملک صاحب کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے ریٹائرڈ آفیسرز اٹھ کھڑے ہوئے فوج کے، انہوں نے اپنے میڈلز واپس کیے اور کہا کہ خواہ پاکستان سے ہم ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں اور ان سے اپنا بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی جس قسم کی یہاں کاروائیاں شروع ہیں جو ناقابل برداشت تھی ان کے لیے، تو یہ جو بیک لیش آیا ہے میرے خیال میں کچھ اس سے میرے خیال میں مودی صاحب کا بیلنس جو ہے ری گین انہوں نے کیا ہے، اور کچھ دنیا اور امریکہ کے سمجھانے سے کیا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو بہت 2 مرتبہ 2 میٹنگز جو تھیں طے تھی پہلے سے طے شدہ، وہ کینسل کی گئی تھی اور ٹینشن بے انتہا بڑھ گئی تھی، تو وہ برف پگھلی ہے۔ دونوں وزیر اعظم مختصر عرصے کے پیرس میں ملے، اب ان کی یہ جو ہے سشما سوراج صاحب آئی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ڈائلاگ ریزیوم ہوگا، اس پر تمام مسائل جو ہمارے کشمیر کے ہیں ریزیوم بھی ہوگا اور آگے مسلسل چلے گا بھی، ٹوٹے گا بھی نہیں، یہ بھی ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ چلے گا۔ جنرل معین صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ لے لیں بریک، سے واپس آتے ہیں تو اسد صاحب سے بھی اور شہری بی بی سے اور سوالات کریں گے۔ اوفا میں بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس کی اور آج والی سٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں کالعدم تنظیموں کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ایسی تنظیموں کا جو پاکستان کے اندر یا خطے میں خون ریزی یا دہشت گردی میں ملوث ہوں۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کے بائیلیٹرل ریلیشنز کی جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو اگر ایک سائیڈ ایک چیز کا ایشو یا تذکرہ کرتی ہے تو دوسرا سائیڈ اپنا کنسرن سامنے رکھتی ہے۔ شرم الشیخ میں یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے، اور منموہن سنگھ انڈیا کی طرف سے جب آپس میں بات چیت ہوئی تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا حصہ بنایا گیا کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا مداخلت کرتا ہے اس سٹیٹمنٹ کا حصہ بنا۔ اوفا میں جو نواز شریف صاحب نے بہت بڑی غلطی کی، انہوں نے لکھا کہ ہم تمام ایشوز پر بات چیت کریں گے۔
کہیں ایک لائن میں 2 لفظوں میں اضافہ نہیں کیا کہ انکلوڈنگ دا کور ایشو آف کشمیر، لیکن اس کے اگلے 6 لائنوں میں ہم نے ٹیررزم، ہم نے جماعت الدعوہ، ہم نے بامبے اٹیک اور یہ ساری چیزوں چارج شیٹ پوری جو انڈیا کی تھی پاکستان کے خلاف وہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا حصہ بنائی جس سے رد عمل آیا۔ آج کی سٹیٹمنٹ کے 3 پیراگرافز ہیں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ فورن ایکسٹرنل افیئرز منسٹرز ملے ہیں۔ دوسرا اس کا پیرا یہ ہے کہ جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز نے بات چیت کی اس میں ٹیررزم کا ایشو ڈسکس کیا گیا اور یہ کانٹیکٹ جاری رہے گا۔ سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی سطح پر کنٹینیوسلی ڈسکس کیے جائیں گے دونوں طرف سے۔ آخری اس دوسرے پیرے کی لائن ہے، پاکستانی سائڈ نے یہ بھی بتایا کہ ہم ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں فار ارلی کنکلوژن آف دی ممبئی ٹرائل۔ ممبئی ٹرائل جو ہے اس کی ارلی کنکلوژن کے لیے اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں سمجھوتا ایکسپریس کا سوال یا ہمارے جو بلوچستان کے اندر مداخلت ہے اس کی یا 3 ڈوزیز جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو دیے اور امریکہ کو دیے اس کا 2 لفظوں میں اضافہ کر دیتے تو دوبارہ یہ بیلنس آؤٹ ہو جاتی۔ تیسرا پیرا پھر وہ ریزمپشن آف ٹاکس والا ہے۔ ایک لائن مجھے آج بھی اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے مسنگ نظر آتی ہے۔ شہری بی بی آپ کیا کہتی ہیں؟ جی آپ نے جتنے بھی آبزرویشنز کیے ہیں اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر میں یہ کہوں گی کہ پچھلے آپ کو یاد ہے اوفا والے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کشمیر کا لفظ ہٹا دیا تھا۔ جب ایک بھرپور رد عمل آیا دوسری تنظیموں کی طرف سے ہم سب کی طرف سے تو اب اس کو انکلوڈ ضرور کیا گیا اور انکلوڈ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ آخری پیرا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہا تو کمپریہنسو ڈائیلاگ جا رہا ہے لیکن یہ وہی کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے، لیکن ایز یو سیڈ بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ 0 سے شروع ہوگا۔ لیکن جہاں تک آپ نے صحیح کہا ممبئی ٹرائل کی بات کی، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کہ اس ٹرائل کو ایک حتمی انجام تک لے جانا تو ہے، لیکن اسی لائن کے ساتھ آپ جوڑتے نا کہ سمجھوتا ایکسپریس کی ٹرائل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی تو اپنے ہی ایک گم و گم کی کیفیت میں ہے۔ یہ ہماری ڈپلومیسی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں جس وقت ڈرافٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو اس میں ایکسپرٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنا موقف اس وقت نہیں انکلوڈ کریں گے، اسپیسیفکلی بات نہیں کریں گے تو بعد میں جب ایجنڈا بنتا ہے اسی کی بنیاد پہ بنتا ہے، اسی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر اب ایجنڈا سیٹنگ ہوگی، اس سے آپ ہٹ نہیں پائیں گے، ہٹنے کی کوشش کریں گے تو ایک اور نئی سرکولر آرگیومنٹ بنتی ہے اور وہ ایک اور ٹائم کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں شہری بی بی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے وہ سشما کی پریس کانفرنس یاد آتی ہے جو انہوں نے انڈیا میں کی۔ انہوں نے کہا اوفا کے اندر جو لکھا تھا اس کے اندر انہوں نے کشمیر نہیں لکھا تھا، اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ دباؤ میں اپنی فوج سے۔ تو ہم جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ آج ڈرافٹ کر رہے تھے تو اس میں ہمیں اگر 2 لفظ ڈال دیتے کہ وہ ٹیررزم والے 3 ڈوزیز جو ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی تو شاید مناسب نہیں ہو جاتا۔ ہم اتنے دفاعی پوزیشن کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ڈوسیز کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے ڈیٹیل میں ہیں اور وہ کس لیول پہ انکلوڈ ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سمجھوتا ایکسپریس کی بات ہوئی ہے، بلوچستان کی تو بالکل ہو سکتی تھی بات، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس طرح کی ڈرافٹنگ کیوں ہو رہی ہے۔ یہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوئی ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں میں نے بھی بہت ڈرافٹنگ کی ہے، ایون جب کوئی ریزولوشن نکل رہا ہوتا تھا پارلیمنٹ کا یا ہماری جتنی بھی اے پی سیز ہوتی ہیں اس میں آپ انکلوڈ کرتے ہیں یہ چیزیں، اور آپ کے فوراً خارجہ دفتر کے جو پروفیشنلز ہیں، جو ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تجربے کار ہیں، انہیں پتہ ہے نوک پلک کیا ہے، ایک کاما کا ادھر سے ادھر کریں گے ایک لفظ، کیونکہ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس کا ایک اتنا دیرینہ تجربہ تلخ بھی ہو چکا ہے کہ ایک اسد عمر صاحب سے بھی ہیں۔ اسد عمر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا ایسے ہی ایک نظر انداز ہو جاتا ہے یا کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے؟ نہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ ایک دفعہ ہوتی ہے غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، یہ دیدہ و دانستہ ایک سٹینس لیا ہوا ہے حکومت نے، وزیر اعظم نے خاص طور پہ ایک پالیسی سٹینس لیا ہوا ہے، اور میں پہلے دن سے یہ کامنٹ کر رہا ہوں کہ حالانکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ بہتر رشتہ ہو ہمسایوں کے درمیان، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے گھٹنے پکڑنے سے یہ رشتہ بہتر کر لیں گے تو اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہونے والا ہے۔ دہلی گئے، بہت اچھی بڑا پن دکھایا، حالانکہ مودی صاحب پرسنلی اٹیک کرتے تھے، ان کی سویرنگ ان پہ چلے گئے، ابھی وہ ہندوستان کی سوئل پہ موجود تھے تو ایک انتہائی 3rd کلاس سٹیٹمنٹ وہاں سے فورن آفس سے ایشو ہو گیا پاکستان کے خلاف، پاکستان خاموش رہا۔ اوفا کے اندر گئے، وہاں سے ہم نے کشمیر ڈراپ کر دیا۔ اب یہاں پر کیا
ہم اپنی عوام کو یہ کہنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں انڈین انٹرفرنس کے بارے میں بات کر رہے تھے, جو کور کمانڈر میٹنگ کے اندر بات ہوئی, گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے, کیا ہم جھوٹ بول رہے تھے یا ہمیں خوف تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اگر ہم یہ ایشوز اٹھائیں گے؟ کبھی بھی آپ ذاتی رشتے بھی دیکھ لیں, یہ تو اسٹیٹ ریلیشن شپس ہے, آپ جب تک جو ایشوز ہیں, جو ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, اس کو کھل کے بات نہیں کریں گے تو اگر آپ بہتری چاہتے بھی ہیں تو بہتری نہیں ہو سکے گی, فالو آؤٹ ہوگا, بہتری ہونے کا امکان نہیں ہے. اب جو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے کوئی ذاتی فیملی یا بزنس انٹرسٹ ہیں, ان کی وجہ سے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, یا ان کا جو گلوبل ویو ہے, دنیا کا عالمی ویو جو ہے, اس میں ہندوستان کے جھکنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اسد عمر صاحب, شہری رحمان صاحبہ, باقی مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.